الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند ناگزیر وجوہ کی بنا پر کل میں حاضر خدمت نہ ہو سکا۔ پرسوں ہم نے جس مرحلے پر اس گفتگو کو روکا تھا وہ مرحلہ گفتگو یہ تھا کہ پروردگار نے جس کرامت کا اعلان کیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو کرامت عطا کی، وہ کرامت در حقیقت اپنے آپ کو خم کر دینا ہے حکم خدا کے آگے، اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا ہے شریعت کے آگے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔ یہ قوموں اور قبیلوں میں کیوں تقسیم کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ کسی قوم میں ہونا، کسی قبیلے میں ہونا، کسی عشیرے میں ہونا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں تم میں صاحب عزت، صاحب شرف اور صاحب فضیلت وہی ہے جو انتہائی متقی ہو، انتہائی پرہیزگار ہو اور اپنے آپ کو، اپنے پورے رخ حیات کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دے۔ اگر یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ گئی تو ذرا منزل تمہید میں روک کر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج جو دنیا اعصابی دباؤ کا شکار ہے، آج جو دنیا میں مختلف امراض قلب پیدا ہو رہے ہیں، آج جو دنیا میں نفسیاتی الجھنیں انسانوں میں پیدا ہو گئی ہیں، کتنے عجیب نفسیاتی امراض ہیں جو انسانیت کو لپیٹ رہے ہیں، کتنے امراض قلب کی کتنی قسمیں ہیں جو انسانیت پر حملہ آور ہیں۔ بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آج کے ماہر ترین اطباء نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر نفسیاتی الجھنوں سے نجات چاہتے ہو، امراض قلب سے نجات چاہتے ہو، اعصابی دباؤ سے نجات چاہتے ہو، تو جو تمہارے دل میں ہے
وہ دوسرے سے کہہ دو. دیکھیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اگر وہ پیغام پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوالت ہے، لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے محترم سننے والے دور کیوں بیٹھے ہوئے. اب کچھ بات بڑی نا. دیکھو میں ابھی نیشنل پارک میں یہ کہہ کے آ رہا ہوں کہ زمانے کی ناسازگاریاں، حالات کا پرتشویش ہونا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. 14 صدیوں میں نہ معلوم کن کن طریقوں سے ہم نے محرم منایا ہے نا. تو غم حسین تو جاری رہے گا، اور میں نے غم حسین جاری رہے گا انشاءاللہ. اور میں نے حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں سے مؤدبانہ درخواست کی ہے کہ ہمیں حسین کا غم منا لینے دو، اور ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ تمہارا شکریہ ادا کر سکے. اگر تم نے ہمیں غم حسین منانے دیا تو حسین کی ماں تمہارا شکریہ ادا کرے گی. پہنچ رہی ہے بات ہے میرے محترم سننے والوں تک. تو اب فاقم وجہ کا سورہ روم کی آیت سنو. فاقم وجہ کا للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اپنی پوری زندگی کو فاقم وجہ کا دین حنیفہ، اپنی پوری زندگی کو دین حنیف کے آگے جھکا دو. اٹھو اللہ کی مرضی کے لیے، بیٹھو اللہ کی مرضی کے لیے، کھاؤ اللہ کی مرضی کے لیے، پیو اللہ کی مرضی کے لیے. دیکھو جتنی سستی عبادت اسلام میں ہے اتنی سستی عبادت کسی دین میں نہیں ہے. اگر پیاس لگے بھائی دیکھنا، جانور کا اور آدمی کا فرق سمجھو، اور آدمی کا اور مسلمان کا فرق سمجھو. دیکھو جانور اور آدمی اور مسلمان، اگر پیاس لگے تو جو مل گیا وہ پی لیا جانور ہے، یہ دیکھ کے پیا کہ پانی ہے انسان ہے. توجہ ہے. جانور اور آدمی کا فرق، پیاس لگے جو مل گیا وہ پی لیا جانور ہے، اگر دیکھ کے پیے کہ یہ پانی ہے وہ انسان ہے. اور اگر صرف پیاس بجھانے کے لیے پانی پیے تو انسان ہے، اور اگر یہ سمجھ کے پانی پیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیاس بجھاؤ تو مسلمان ہے. سمجھ رہے ہو نا. تو اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو. آج اعصابی بیماریوں کا شکار ہے پوری انسانیت. کسی ایک قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے گروہ کی بات کر رہا ہوں. پوری ویلیم کے بغیر نیند نہیں آتی، خواب آور دواؤں کے بغیر آج کا انسان سوتا نہیں ہے. کیوں؟ ٹینشن ہے بھائی، ہے یا نہیں؟ ٹینشن مرض ہے، دل کے امراض ہیں، نفسیاتی الجھنیں ہیں، اعصابی دباؤ ہے. تو دواؤں سے ہٹ کر معالج یہ مشورہ دیتا ہے کہ اپنے دل کی بات دوسرے سے کہہ دو، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، دل کا مرض کم ہو جائے گا. سنا تم نے؟ سنا کہ آج کا معالج کا مشورہ دے رہا ہے اگر تمہارے دل پہ دباؤ ہے، دل پر بوجھ ہے، تو اپنے دل کی بات دوسرے سے کہہ دو. ٹھیک ہے نا؟ تو تمہارے دل کا بوجھ کم ہو جائے گا اور تمہارے مرض کو افاقہ ہو جائے گا. اب میں پوچھتا ہوں ان سارے سننے والوں سے کہ کیا ہر بات ہر ایک سے کہی جا سکتی ہے؟ بھائی یہ بیدار مجموعہ، یہ پڑھا لکھا مجموعہ، اس سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہر بات ہر ایک سے کہی جا سکتی ہے؟ جو بات باپ سے کہی جا سکتی ہے وہ بیوی سے نہیں کہی جا سکتی. جو بات بیٹے سے کہی جا سکتی ہے وہ باپ سے نہیں کہی جا سکتی. جو بات باپ سے کہی جا سکتی ہے وہ دوست سے نہیں کہی جا سکتی. جو بات دوست سے کہی جا سکتی ہے وہ اپنے استاد سے نہیں کہی جا سکتی. جو استاد سے کہی جا سکتی ہے وہ اپنے بھائی سے نہیں کہی جا سکتی. تو ہر بات ہر ایک سے نہیں کہی جا سکتی. تو اب دل کا بوجھ کیسے کم ہو؟ بھائی اس سے کہہ دو جو ہر ایک کی سنتا ہے.
یہ ہے اس سے کہہ دو جو ہر ایک کی سنتا ہے، خدا کی قسم قدر کرو، اپنے خالق کی قدر کرو۔ قرآن نے کہا وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی قدر جیسی چاہیے تھی ویسی بندوں نے نہیں کی، تو خالق کی قدر کرو۔ اس سے کہہ دو، اس سے جو ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے۔ بھائی عجیب مرحلے فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ بھائی ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جاؤ تمہارے معاشرے میں بڑے بڑے دھنوان ہیں، بڑے بڑے انداتا ہیں، بڑے بڑے سخی ہیں جن کی سخاوتوں کی دھوم مچی ہوئی ہے، گزر گئے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن 2 بجے رات کو جا کر کسی سخی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور وہ آنکھیں ملتا ہوا باہر نکلے، اگر دھکے دے کے نہ نکال دے، اگر وہ دھکے دے کے نہ نکال دے کہ یہ بھی کوئی مانگنے کا وقت ہے تو میرا ذمہ، تو سارے سخیوں کے دروازے آدھی رات کو بند ہو جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھلتا ہی آدھی رات کے بعد ہے۔ سمجھو الہی سید سجاد نے کہا تھا نا، الہی بابوں کا مفتوح للطالبین، پروردگار سارے سخیوں کے دروازے بند ہو گئے، بس ایک تیرا دروازہ ہے جو طلب کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، تو اپنے دل کی بات اس سے کہو، یہ ہے دین۔ بھئی یہی لانا چاہ رہا تھا، یہ ہے دین، تمہاری برائیوں کو چھپا لے گا۔ بھئی خدا کی قسم سننا، خدا ستار العیوب ہے۔ دیکھو کرامت انسانی میں بات کر رہا ہوں اور جاؤں گا میں آگے، لیکن کرامت کو تو سمجھ لو۔ کریم جبھی بنو گے، جبھی بنو گے کریم جب اپنے دل کی بات اس سے کہو، اچھی بات کہو، بری بات کہو، خوشی کی بات کہو، غم کی بات کہو، اس سے کہو، تمہارے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ ستار العیوب ہے۔ کم من قبیح سترتہ، دعائے کمائل کا یہ جملہ ذہن میں نہیں ہے، کم من قبیح سترتہ، مالک میں تیرا شکر کیا ادا کروں کہ کتنے میرے گناہ تو نے چھپا لیے۔ وَكَمْ مِنْ صَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَهُ، اور مالک میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کتنی ایسی اچھائیاں ہیں جن کا میں اہل نہیں تھا، لیکن تو نے وہ اچھائیاں میرے لیے معاشرے میں پھیلا دی، تو وہ ستار العیوب ہے۔ خدا کی قسم یہ عیبوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا، ستار العیوب کے معنی بھی سمجھتے جاؤ، جبھی تو کرامت انسانی سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو عیبوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں تبھی کی سمندر پہ ختم ہوگی، اور یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ جو عیبوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں نا تمہارے، یہ بہت بڑی رحمت ہے خدا کی قسم۔ پوری انسانیت کے عیبوں پہ اسے پردے ڈال رکھے۔ اگر بھائی سننا، دیکھو کتنی کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، اور جب میں کہوں گا تو میرے نوجوان دوست متوجہ ہو جائیں گے، غالباً اب تک متوجہ نہیں ہے۔ اگر اللہ عیبوں کے اوپر سے پردے ہٹا لینا تو بیٹے کو باپ سے نفرت ہو جائے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ شوہر کو بیوی سے نفرت ہو جائے، بیوی کو شوہر سے نفرت ہو جائے، دادا کو پوتے سے نفرت ہو جائے، نواسے کو نانا سے نفرت ہو جائے، یعنی معاشرہ بگڑ جائے، معاشرہ بگڑ جائے۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ ہر ایک کے ایک کو چھپائے ہوئے بڑے بڑے گناہگار گزر گئے، لیکن اتنا رحیم ہے۔ دیکھوں گا حشر میں جب آئیں گے دیکھوں گا، لیکن دنیا میں معاشرے کو خراب نہیں ہونے دوں گا، دنیا میں معاشرے کو خراب نہیں ہونے دوں گا، انسانیت کو برباد نہیں ہونے دوں گا، ہر ایک کے عیب پہ پردے ڈالوں گا۔ سب میں عیب ہے، معصومین کو چھوڑ کر، ہے نا، لیکن پردے ڈالے ہوا ہے۔ اب سنو، یہ تم ہو، تم جن کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن اگر کسی معصوم میں ذرا سی بھی کوئی بات نظر آ جائے تو اسے قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھ دیتا ہے۔ دیکھو بڑے نازک مرحلے پہ آیا ہوں، اور اس مرحلے سے اگر میں آسانی سے گزر گیا تو سمجھو کہ میری آج کی بنیاد اب سہارت ہو جائے گی۔ یہ میں نے کہا کیا؟
تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن جو اس کے اپنے ہیں نا، اس کے اپنے ہیں، ان کی اگر ذرا سی بھی بات ہو نا تو اتنا بڑا کر کے قرآن میں لکھتا ہے بھائی گندم کھانے سے منع کیا. سمجھ گئے نا؟ پہنچ گئے میرے سننے والے. بھائی یہ بھی کوئی عیب تھا، یہ بھی کوئی عیب تھا، لیکن ہم نے تمہیں منتخب کیا ہدایت کے لیے. آدم ہم نے تمہیں خلافت دی ہے، تو جب خلافت دی تو یہ کیسے کیا؟ تو جب خلافت میں اتنی سی بات برداشت نہ کر سکے تو اتنا بڑا عیب کیسے برداشت کرے گا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ پہنچ رہی ہے نا باتیں؟ پہنچ رہی ہے نا باتیں میرے سننے والوں تک؟ دیکھو حدود قرآن میں گفتگو ہو رہی ہے تو اب سنتے جاؤ. بھائی بزرگ تو سب جانتے ہیں، اور کبھی میرے مخاطب بزرگ تو رہے ہی نہیں. بزرگوں سے کیا بات کرنی؟ یہ جو نوجوان دوست میرے سامنے داہنے بھائی بیٹھے ہوئے انہیں مخاطب کر رہا ہوں. بھائی سنو اور اس بات کو یاد رکھو، یعنی یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. آدم سے نعوذ باللہ کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، گناہ نہیں تھا. جب میں دلیل دوں گا نا تو میرے سارے سننے والے اسے پسند کریں گے. چیلنج کر رہا ہوں، آدم سے گناہ نہیں ہوا. اب سنو دلیل سننا. دیکھو اسکن انت وزوجک الجنۃ، سورہ بقرہ پہلا پارہ. جاؤ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. سنتے جاؤ، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. لا تقربا هذه الشجرہ. سنو آدم، سنو حوا، لا تقربا تسنیہ کا صیغہ ہے. تقربا میں جب الف آ جائے نا تقربا، اس کا مطلب دونوں. اے آدم اے حوا، دیکھو اس درخت کے قریب، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. ٹھیک؟ فتکونا من الظالمین، اور اگر چلے گئے تو تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے. بھائی بہت توجہ رکھنا. تو منع کیا صرف آدم کو کیا تھا؟ دونوں کو کیا نا. آئے پڑھ رہا ہوں قرآن کی آئے مبارکہ ہے، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. خبردار تم دونوں، آدم اور حوا، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، اگر چلے گئے تو ظالم ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ اور اب سنو، اتفاق سے چلے گئے نا. اب سننا، فعصا، وہ آیت بھی ذہن میں رہے اور اب جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی ذہن میں رہے. اور یہ دونوں آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں ان لوگوں کی خدمت میں جو قرآن فہمی کا خاص ذوق رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوا کیا ہے. لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. اے آدم اے حوا، اس درخت کے پاس، اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے. اب چلے گئے نا. اب سنو کیا کہا قرآن نے، فعصا آدم ربہ فغوا. آدم نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، آدم نے ٹھیک نہیں کیا. بھائی منع تو دونوں کو کیا تھا نا، منع دونوں کو کیا، الزام فقط آدم پہ آیا. تو یہ حوا کو اللہ نے صاف بچا کیوں لیا؟ تو بتانا یہی تھا کہ یہ عمل خلاف انسانیت نہیں تھا، خلاف شان نبوت تھا. بات ہو گئی؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو اس کا نام ہے ترک اولا، یعنی جو زیادہ بہتر کام تھا اسے چھوڑ دیا، جو کم بہتر کام تھا اسے کر دیا. یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. اگر گناہ ہوتا تو الزام حوا پہ بھی آ جاتا. یہ شان نبوت کے خلاف تھا، یعنی ترک اولا تھا. تو چونکہ ترک اولا ہو گیا اور اللہ نے کہا تھا فتکونا من الظالمین، آدم ظالم بن جاؤ گے، آدم مجھے معاف کر دینا، ظالم بن جاؤ گے. ہے نا؟ یہی سبب ہے کہ جب آدم زمین پہ آئے ہیں تو آدم نے جو دعا مانگی ہے وہ جملے بتاؤ قرآن میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین.
آدم کی دعا ہے قرآن میں، ربنا ظلمنا انفسنا، مالک نفس پہ ظلم تو ہو گیا، مالک میں ظالم تو ہو گیا۔ بھائی توجہ ہے، اللہ نے کہا تھا اگر درخت کے پاس جاؤ گے ظالم بن جاؤ گے، درخت کے پاس گئے، زمین پہ اتارے گئے، اور اب آدم خود کہتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے ظلم تو ہو گیا۔ اب ظلم کے وہ معنی نہیں بھائی، ایک لفظ اور سمجھتے چلو، یہ مجلسیں جو ہے نا یہ درسگاہ آل محمد ہے نا، یہ مجلسیں درسگاہ آل محمد ہے۔ جملہ اور سنو، اور تاکہ بات جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ اور ان مجلسوں میں یہ جو آل محمد کی درسگاہیں ہیں نا، یہ ممبر، ان مجلسوں میں ہم اپنے عقائد کو پیش کرتے ہیں، نہیں، جملہ بدل رہا ہوں، اسلام کے بڑے بڑے علماء کا رول یہ رہا 14 صدیوں میں کہ وہ انبیاء پر الزامات لگاتے رہے، اور ہمارا رول یہ رہا کہ ہم نبیوں کی طرف سے وکیل صفائی بن کے پیش ہوتے رہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی، اب یہ ذہن میں رکھنا۔ اچھا، تو اب ظلم کے معنی سمجھ گئے؟ دیکھو، وہ جو ظالم اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، وہ تو بڑے خراب معنی میں ہے، عربی میں اتنے خراب معنی نہیں ہے۔ ظلم وضع شے فی غیر محلہ، چیز کو اپنی صحیح جگہ سے ہٹا کے غلط جگہ پہ رکھ دینا، یہ ہے ظلم۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ آدم کس معنی میں ظالم ہے نا۔ تو اب مثلا ٹوپی ہے سر پہ رکھنے کی چیز، نالین ہے پاؤں میں پہننے کی چیز، اگر ان کے مصرف کو بدل دیں تو یہ ظلم ہے۔ بھائی ٹھیک ہے نا؟ میں بہت توجہ رکھیے گا، یعنی اگر جگہ غلط بدل جائے، صحیح انسان غلط جگہ بیٹھ جائے یا غلط انسان صحیح جگہ بیٹھ جائے، سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بات پہنچ جائیے نا۔ غلط انسان صحیح جگہ بیٹھ جائے یہ بھی ظلم ہے، صحیح انسان غلط جگہ بیٹھ جائے یہ بھی ظلم ہے۔ تو اب ظلم کے معنی تو سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ اردو والا ظلم نہ سمجھنا کہ بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، نہیں، اردو میں ظالم کے معنی اور ہے، قرآن میں ظالم کے معنی اور ہے۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب جو میں دلیل دوں گا نا، اس دلیل کو چاہوں گا کہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ تو اب آدم پہ الزام لگا دیا کہ تم نے پھل کھایا ظالم ہو گئے، اور آدم نے توبہ کی فتح ہے، اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی سورہ بقرہ میں، اور کہا ربنا انا ظلمنا انفسنا، پروردگار مجھ سے ظلم ہو گیا۔ تو آدم کا اعتراف موجود ہے کہ آدم سے ظلم ہوا، ٹھیک؟ اسے نوٹ کرو، اسے نوٹ کر کے رکھو اپنے پاس کہ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ظلم ہوا، ٹھیک؟ اور آگے چلو، نوح علیہ السلام کے عہد کی ایک آیت ہے، لیکن چونکہ میرے پاس بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، کبھی پھر انشاءاللہ اس آیت کو بھی کوٹ کر دوں گا، لیکن ذرا آگے کی آیت سنو۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے نا؟ ہے نبی؟ اچھا، یونس علیہ السلام نبی ہے، بڑی عزت ہے، معصوم ہے، صاحب وحی ہے یونس علیہ السلام۔ کوئی ترک اولا ہو گیا، کوئی ترک اولا کا معنی سمجھ میں آ گیا نا کہ بہتر کام کو چھوڑ کر کم بہتر کام کو کر دینا، اس کا نام ہے ترک اولا۔ اچھا دیکھیے، اگر دو چیزیں ہیں، ایک بہتر ایک کم بہتر، تو جو کم بہتر ہے وہ بری تو نہیں ہے نا، کم بہتر ہے، بری نہیں ہے۔ تو یہ اتنی سی بات کو اللہ نے اتنا بڑا کر دیا، یہ ہوا کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تو میں ایک کامن سینس کی بات کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا۔ دیکھیے، میری یہ شیروانی سیاہ ہے، اس پر اگر آپ روشنائی کی پوری دوات لا کے اڑیل دیں تو پتہ نہیں چلے گی روشنائی گئی کہاں، بھائی ہے یا نہیں؟ میری شیروانی سیاہ ہے، پوری 5 دواتیں الٹ دیں میری شیروانی پر، پتہ نہیں چلے گا روشنائی کا۔ لیکن میرے یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کرتے سفید ہیں، اگر ایک قطرہ بھی روشنائی ہو دور سے نظر آئے گی تو انبیاء کے نفس اتنے صاف ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ انبیاء کے نفس اتنے پاک اور اتنے صاف اور اتنے براق ہوتے ہیں، سفید، کہ ذرا سا کم بہتر والا دھبا بھی بہت بڑا نظر آتا ہے۔
بھائی سمجھ لو اس بات کو، جب لطف سے گفتگو ہے تو آدم سے ترک اولا ہوا. آدم کہتے ہیں میں نے ظلم کیا، آدم کہتے ہیں، قرآن میں موجود ہے. اور اب سنو، یونس علیہ السلام سے ترک اولا ہوا. ترک اولا ہوا، یونس علیہ السلام دریا میں گئے اور ایک مشین ان کو نگل لیا، سب کو معلوم ہے. اب سنو گے جلال پروردگار کا، بھائی وہ تو خالق ہے نا، وہ یونس کا بھی خالق ہے، آدم کا بھی خالق ہے. وہ جو اللہ ہے نا وہ تو یونس کا بھی خالق ہے، آدم کا بھی خالق ہے. اب جلال دیکھو اور جا کے قرآن سے ویریفائی کرنا آیت کو. لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. کیا عجیب و غریب آیت ہے، خدا کی قسم عجیب و غریب آیت ہے. لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس، ترجمہ کر رہا ہوں میں، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تسبیح نہ کرتا. دیکھو اب پہچانو اپنے اللہ کو، اب پہچانو اپنے رب کو. لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ہم یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. بھائی عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے، اور پروردگار کا عجیب جلال ہے. لولا انہ کان من المسبحین. پھر دوہرا رہا ہوں آیت کو، اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ہم یونس کو قیامت تک، یبعثون قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. آیت نے بتا دیا کہ قیامت تک یونس بھی زندہ رہتے اور قیامت تک وہ مچھلی بھی زندہ رہتی. تو جو اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، وہ میرے ایمان کو پردے غیب میں نہیں رکھ سکتا. عجیب مرحلہ ہے. عجیب مرحلہ ہے. لولا، بھائی سمجھ رہے ہو نا، سمجھ رہے ہو. لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کے تسبیح نہ کرتا. کتنا جلال ہے اور کتنا غفور الرحیم ہے. ادھر تسبیح کی ادھر نکال لیا. کہاں تو وہ جلال، کہاں تو وہ جلال، وہ جلال قیامت کا جلال کہ قیامت تک تمہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھیں گے. اور ادھر یونس کی زبان سے تسبیح نکلی اور ادھر بچا لیا. کیا تسبیح نکلی؟ سب کو یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک. سبھی کو یاد ہے نا، سبھی کو یاد ہے نا. آخری ٹکڑا کیا ہے؟ انی کنتو من الظالمین. پروردگار مجھے معاف کر دے، میں ظالموں میں ہوں. تو آدم نے کہا میں ظالموں میں ہوں، یونس نے کہا کہ میں ظالموں میں ہوں. اور مزے کی بات یہ کہ دونوں معصوم. مزے کی بات دیکھنا کہ ہمارے عقیدے میں رائٹ چیلنج کرتا ہوں میں. خدا کی قسم آدم معصوم، خدا کی قسم یونس معصوم، خدا کی قسم 1,24,000 انبیاء معصوم. بھائی میری دلیل کو یاد رکھنا، اگر نبی معصوم نہ ہو، ایک بھی غلطی ہو جائے تو اس کے ہر حکم پہ دھوکہ ہو جائے گا کہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح. سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو بالکل میں نے کامن سینس کی بات کی ہے. اس میں نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی روایت ہے کہ اگر نبی سے ایک بھی غلطی ہو جائے نا، کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جائے تو پھر ہمیشہ یہ شبہ رہے گا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ نبی اللہ کے حصار عصمت میں رہے، ہے نا. تو یونس معصوم، آدم معصوم. لیکن اب میں کیا کروں کہ یونس کہتے ہیں میں ظالم، معصوم مگر ظالم. اب وہ ظالم کے معنی نہ سمجھنا اردو والے، معصوم مگر ظالم یعنی کم بہتر کام کر دیا. آدم معصوم مگر ظالم. مجھے معاف کر دینا، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ظالم کا مفہوم بتلا لوں، لیکن جس آیت تک مجھے جانا ہے اس
آیت تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ معروضات پیش کروں. ایک مرتبہ یہ جملہ اور سننا، ایک مرتبہ. آدم معصوم مگر ظالم، یونس معصوم مگر ظالم. ہو گئی نا بات؟ اب چلو پھر واپس قرآن کی طرف. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. آرام سے سننا، آرام سے. بس بہت زیادہ زحمتیں سماعت نہیں ہے، بہت زیادہ آج زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ آیت اطمینان سے سن لو، بڑے کام کی آیت ہے. اذ ابتلی، یہ سورہ بقرہ میں ہے، پہلی پارے میں. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے کچھ باتوں میں ابراہیم کا امتحان لیا. فاتمہن، ابراہیم 100% کامیاب ہوا. دیکھنا مذاق نہیں ہے، ممتحن میں بھی رہا ہوں، اور پروفیسر منظر حسین کاظمی بھی ممتحن رہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ میرے تو پرنسپل بھی رہے ہیں. ممتحن کا طریقہ یہ ہے میں 100 نہیں دے گا، 99 98 95 کتنے سے کتنا بھی اچھا پرچہ دلاؤ، لیکن ابراہیم ایسے کمال پر ہے کہ اتنا بڑا ممتحن بھی 1 نمبر نہ کاٹ سکا. بھائی ہے یا نہیں؟ یعنی اتنا بڑا ممتحن جو کائنات کا سب سے بڑا ممتحن ہے، خدا کی قسم 1 نمبر نہیں کاٹ سکا. میں بات صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اور مولانا شیخ علی اصغر بیٹھے ہوئے جامعہ امامیہ کے پرنسپل ہیں، میرے سامنے روزانہ نظر آتے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا. انہیں سند اس لیے بنا رہا ہوں کہ عربی بہت اچھی جانتے ہیں یہ. فاتمہن، ابراہیم 100% کامیاب ہوا. اتمہن کا ترجمہ یہی ہے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا. ابراہیم 100% کامیاب ہوا. قال انی جاعلک للناس اماما. اب ہم نے انعام دیا. انعام کیا دیا؟ یہ تو امتحان کا بدلہ مل رہا ہے، جزا مل رہی ہے نا، جزا مل رہی ہے. ہم نے کہا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، جاؤ ابراہیم جاؤ، آج سے ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا. بن گئے نا؟ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے. بھائی سن رہا، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں نا وہ کام کی بات ہے. بڑے خوش ہوئے ابراہیم، کہنے لگے وہ من ذریتی، پروردگار یہ اولاد کو بھی جائے گی. بھائی نبوت ملی تھی اولاد کے لیے مانگی؟ پروردگار یہ اولاد کو بھی جائے گی. بھائی نبوت ملی تھی اولاد کے لیے مانگی؟ نبوت ملی تھی اولاد کے لیے مانگی؟ نہیں مانگی. رسالت اولاد کے لیے مانگی؟ نہیں مانگی. امامت مانگ لی. جان رہے تھے کہ نبوت اور رسالت ختم ہونے والے ہوتے ہیں، تو جو ختم ہونے والے عہدے ہیں انہیں کیوں مانگوں؟ وہ عہدہ کیوں نہ مانگوں جو قیامت کے ساتھ جا کے مل جانے والا ہے نا؟ تو پروردگار میری اولاد کو ملے گی یہ امامت. سننا، اب ڈسکس نہیں کروں گا کہ یہ اولاد کون ہے، میں تو فقط آیت پہ رکا ہوا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. خوش ہو گئے نا ابراہیم؟ آپ نے موڈ دیکھ لیا نا ابراہیم علیہ السلام کا؟ خوش ہو گئے؟ اچھا میں ہوتا ہوں جانتے کیا کہتا؟ میں کہتا پروردگار کے پاس دولت نمرود کے پاس، ساری فورسز نمرود کے پاس، یہ کھوکھلی امامت لے کے کیا کروں گا؟ تو بتلا دیا کہ خلافت اور ہے، امامت اور ہے. یہ ہے میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی
تو خوش ہے، بتلا دیا نا، مانگ کے بتلا دیا، اولاد کے لیے مانگ کے بتلا دیا کہ خلافت اور ہے، حکومت اور ہے، تخت اور ہے، تاج اور ہے، اس کا امامت سے کوئی ربط نہیں ہے، اس کا امامت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اور جب امام بنا دیا تھا، بھائی توجہ رکھنا، ابراہیم کو بنا دیا تھا نا، تو اب ابراہیم اپنی اولاد کو خود بنا دیتے، پروردگار تو بنا دے۔ تو کچھ کوئی اور عہدہ اجماع سے طے ہو جائے، امامت اللہ کے بنائے بغیر نہیں ملا کرتی۔ طے ہو گئی؟ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، لیکن اب آخر کلام میں مجبور ہوں جملہ کہنے پر، قال ومن ذریتی، وہ ساری باتیں یاد رکھنا، آدم معصوم مگر ظالم، یونس علیہ الصلوۃ والسلام معصوم مگر ظالم، انی کنت من الظالمین، خود قرآن میں ہے، جب قرآن میں ہے تو میں کیوں نہ کہوں، ہے نا؟ آدم معصوم مگر ظالم، یونس معصوم مگر ظالم، ومن ذریتی، مالک ابراہیم کہتے ہیں مالک یہ امامت میری اولاد کو جائے گی؟ ضرور جائے گی، ضرور جائے گی، لیکن ابراہیم سن لو، تمہاری اولاد میں تو ہر قسم کے ہوں گے نا، ظالموں کو نہیں ملے گی، بھائی سننا، ظالموں کو نہیں ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی، بھائی اب میں جملہ کہنے والا ہوں، ظالموں کو نہیں ملے گی۔ قرآن کی روشنی میں آدم ظالم، قرآن کی روشنی میں یونس ظالم، تو جو امامت معصوم انبیاء کو نہ ملے، کیا وہ عرب کے بدوؤں کو مل جائے گی؟ عجیب لگ رہا ہے۔ میں نے زحمت دی، کربلا امامت اور حکومت کی جنگ، بس 2 جملے عرض کروں گا اور تقریر تمام ہو جائے گی۔ سب جانتے ہیں کہ جن حالات میں حاضر ہوا ہوں اور جن حالات میں پڑھ رہا ہوں، اتنا بہت غنیمت ہے نا؟ تو 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ کربلا امامت اور حکومت کی جنگ، امامت اور حکومت کی جنگ۔ کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ نہیں کہا، کہاں لکھا؟ جب نکل رہے تھے نا مدینے سے تو ڈاکومنٹ لکھا تھا، ڈاکومنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد حنفیہ سے کہا، محمد حنفیہ بھائی ہے نا حسین کے، حنفیہ کے بطن مطہر سے، کہا کاغذ لاؤ، کاغذ لائے، قلم لائے، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی الی اخیہ محمد المعروف بالحنفیہ۔ یہ وہ وصیت نامہ ہے جو علی کا بیٹا حسین لکھ رہا ہے اپنے بھائی محمد کے نام، جو محمد حنفیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد اپنے عقائد تفصیل سے بیان کیے، ان الحسین یشہد ان اللہ حق والکتاب حق والرسول حق والبعث حق والنشور حق، سب چیزیں بتائیں، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، میرا رسول حق ہے، میری کتاب قرآن مجید وہ حق ہے، اللہ حق ہے۔ سب بیان کرنے کے بعد کہنے لگے انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نے فساد کے لیے خروج نہیں کیا ہے، میں نے ملک گیری کے لیے خروج نہیں کیا ہے، میں نے توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ خروج نہیں کیا ہے، بل خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں تو اس لیے خروج کر رہا ہوں کہ میرے نانا کی امت جو فساد پر مشتمل ہے وہ صالح بن جائے اور اس میں اصلاح ہو جائے۔ بس اب اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ ڈاکومنٹ بنایا ہے امامت نے حکومت کے خلاف، ڈاکومنٹ لکھ کے دیا اور کہنے لگے بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو۔ سننا، آرام سے سننا، 2 شہزادوں کے تابوت برآمد ہونے والے ہیں نا، 2 شہزادوں کے تابوت، تو سنو، آرام سے سنو، بہت جانتے ہو نا کہ میں زیادہ طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن 2 جملے تو سن ہی لو۔ اچھا، بھیا عباس، وصیت نامہ لکھا، بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو۔ سامان سفر تیار ہوا، عباس نے تیار کیا۔ تمہیں یہ پتا ہے نا
کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، ان کے شوہر کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت عبداللہ، شہزادی بیشتر وقت حسین کے گھر میں گزارتی ہیں. بھائی ایک جملہ سنو، بھائی بہن کی محبت اگر سمجھ میں آ گئی نا، حسین اور زینب کی اگر محبت سمجھ میں آ گئی تو اون و محمد سمجھ میں آ جائیں گے. ایک جملہ سن لو، دیکھو بڑے عجیب جملے میں ہدیہ کر رہا ہوں تمہیں. جب یعنی حضرت عبداللہ کو آسان نہ سمجھنا، بڑی شخصیت ہے حضرت عبداللہ کی، عبداللہ ابن جعفر طیار بہت بڑی شخصیت ہے نا، شکل، صورت، حیثیت، زمینیں، جائیداد، سخاوت، یعنی وہ صاحب کرم تھے. ان کی مثال دی جاتی تھی مصول علیا میں کہ اگر اخلاق کا نمونہ دیکھنا ہے تو عبداللہ کو دیکھو، اتنا اچھا شوہر ملا جناب زینب کو. ٹھیک ہے نا. اب سننا، شادی کے دوسرے دن طریقہ ہے نا بڑی بوڑھیوں کا کہ وہ دلہن سے پوچھتی ہے کہ تمہیں گھر پسند آیا یا نہیں پسند آیا، شوہر پسند آیا یا نہیں پسند آیا. ایک ایک جملہ خصائص زینبیہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. جب شادی کے دوسرے دن شہزادی زینب سے پوچھا گیا کہ تمہیں تمہارے شوہر کا گھر پسند آیا تو فرمانے لگی گھر تو بڑا اچھا ہے، بس ایک کمی ہے. کہا بیوی اس گھر میں وہ کیا چیز ہے جو کم ہے؟ کہا بس یہ کمی ہے کہ میرا بھیا حسین اس گھر میں نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ بس میری تقریر تمام ہو گئی. تو اس دن سے عبداللہ نے اجازت دی ہوئی تھی کہ بیوی ہم تو تمہارے غلام ہیں، جب چاہو ہمارے گھر میں رہو، جب چاہے حسین کے گھر میں رہو. سمجھ میں آ گیا؟ اجازت دی تھی عبداللہ نے کہ بیوی تمہاری مرضی ہے، بیوی مرضی، جب چاہو میرے گھر میں رہو، جب چاہو حسین کے گھر میں رہو. ادھر سامان سفر کی تیاری ہوئی ہے نا، سامان سفر تیار ہوا. ادھر شہزادی زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی، عبداللہ کے گھر میں. عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے سہل خانہ میں. سننا، گئی، سلام کیا، بیٹھ گئی. اب جو عبداللہ نے غور سے شہزادی کی صورت دیکھی تو کہا بیوی تمہیں زندگی میں اتنا پریشان میں نے نہیں دیکھا. شہزادی میں نے کبھی، بس یہ جملے سنو، مجھے اجازت دے دو. شہزادی میں نے کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. یہ آخر آج بات کیا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے؟ کہا عبداللہ بتلاؤں؟ کہا کہ شہزادی بتلاؤ. کہا عبداللہ اتنے دن ہو گئے شادی کو، آج تک میں نے کوئی فرمائش کی؟ کہا نہیں بیوی نہیں، تم نے آج تک مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی. تو کہا عبداللہ ایک بات سن لو، اگر تم بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دو گے تو اس دن دو کام ہوں گے، ادھر حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. میری تقریر تمام ہو گئی. عبداللہ لرزنے لگے، عبداللہ کانپنے لگے، ہاتھ جوڑ لیے. کہا شہزادی تم مالکہ ہو، تمہیں اختیار ہے، جاؤ حسین کے ساتھ جاؤ. شہزادی حسین کے ساتھ چلی، مدینے سے مکے آئے. بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. گریا ہو گیا اور میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مقتل نہیں پڑھوں گا انہوں محمد کا. بس دو جملے سنو. بڑے مظلوم بچے ہیں، ابھی بتلاؤں گا. بڑے مظلوم بچے ہیں. مدینے سے مکے پہنچے. جس دن حسین حج کو عمرے سے بدل کے نکل رہے تھے نا، تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آنکھیں ضعیف ہو چکی تھی. ایک مرتبہ شہزادی کے پاس آئے، ساتھ آئے تھے مکے تک، اور کہنے لگے ذرا میرے دونوں بچوں کو نئی پوشاک تو پہنا دو. اور محمد کو شہزادی نے نئی پوشاکیں پہنائی، دونوں کا ہاتھ تھام کے آئے. حسین بیٹھے ہوئے تھے، 7 چکر دیے حسین کے چاروں طرف. بس اجرکم اللہ. میری تقریر تمام ہو گئی. 7 چکر دیے. کہا مولا میں تو نہ ہوں گا،
زہرا کے جانی میں تو لاؤں گا، لیکن میرے بیٹے تیرے اوپر سے اپنی جان کو قربان کریں گے۔ بیٹوں نے جان قربان کر دی، لیکن میں کیا کہوں، لاشیں آئے زینب نہیں روئی۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ سننا، لاشیں آئے زینب نہیں روئی۔ جب رہائی ملی ہے تو ساری بیویاں اپنے رشتے داروں کے سروں کو لے کے رو رہی تھی۔ دو چھوٹے چھوٹے سر الگ رکھے ہوئے تھے۔ بوڑھی عورتوں نے پوچھا کہ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ شہزادی نے روکے کہا، ارے ان کی ماں تو میں ہوں، لیکن ان کا ماتم کروں یا بھائی؟ شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے؟ چلو حسین سے پوچھے کہ زندگی کیا ہے؟ چلو حسین سے پوچھے کہ زندگی کیا ہے؟ غم حسین ہے، پہچان آدمیت کی، غم حسین ہے، پہچان آدمیت کی۔ حسین ہی پہ نہ رویا تو آدمی کیا ہے؟ حسین ہی پہ نہ رویا تو آدمی کیا ہے؟ بتا رہا ہے حکومت کو ہو کا ٹھکرانا، بتا رہا ہے حکومت کو ہو کا ٹھکرانا، کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے؟ کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے؟ علی کے علم کا کرنے چلا ہے وہ احسان، علی کے علم کا کرنے چلا ہے وہ احسان، جسے خبر ہی نہیں ہے کہ بوزری کیا ہے، جسے خبر ہی نہیں ہے کہ بوزری کیا ہے۔ تلاش سجدے حق میں ادھر ادھر نہ پھرو،
سجدہ حق میں ادھر ادھر نہ پھرو، جبین شاہ بتائے گی بندگی کیا ہے، بقائے نسل بشر کا سوال ہے ورنہ حسین عرش ہلاتے شہنشاہی کیا ہے، حسینیت کے تقاضوں کو کیا وہ سمجھیں گے، سمجھ سکے نہ جو معصوم کی ہنسی کیا ہے، بس ایک مقتل شبیر کی زمین ہے جہاں، بجھے چراغ بتاتے ہیں روشنی کیا ہے، کھڑی ہے صبح سے ہاتھوں میں خشک مشق لیے، کھڑی ہے صبح سے ہاتھوں